الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وعن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اسلام اپنے ساتھ ایک معاشرت بھی رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف عقائد اور عبادت کا نام ہو. اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور مکمل ضابط حیات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اپنی تہذیب ہو، اس کی اپنی معاشرت ہو، اس کے اپنے اخلاق ہوں، اس کے اپنے عبادات ہوں، اس کی اپنی معاملات کی زندگی ہو، تو ہی یہ مکمل ضابط حیات سمجھا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے مرور زمانہ کی وجہ سے دین سے تعلق کم ہوتا گیا اور دین کو ہم نے چند عبادات کے اندر بند کر لیا، اور ان عبادات کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق بھی ادا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا کر دیا، اور دین کا حق بھی ادا کر دیا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری زندگی لے کے آئے ہیں. معاشرت کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جھلنا، کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، آرام کرنے کا طریقہ، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گزارنے کا طریقہ، اس کو معاشرت کہا جاتا ہے. اور معاشرت کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام مجید نازل ہوا ہے، جب معاشرت کا معاملہ آیا تو 2 رکوع نازل ہو گئے. استیزان کا معاملہ آیا جو کہ معاشرت کا ایک حصہ ہے، تو وہاں پورے 2 رکوع میں جزوی معاملات کو بھی ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت کی تو تربیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کو بڑی اہمیت دی، اور عملی طور پر معاشرت سکھلائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عمر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور چھوٹا لڑکا تھا. میں کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ کبھی ایک طرف سے کھانا لے رہا ہے، کبھی تھال میں دوسری طرف سے کھانا لے رہا ہے، کبھی تیسری طرف سے کھانا لے رہا ہے، جیسے ایک کم سن بچے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ بچہ ہے سیکھ جائے گا. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب درخت نکلتا ہے اور کوپل کی صورت میں ہوتا ہے
تو اس کو آپ جس طرف بھی مولڈ کرنا چاہیں وہ مولڈ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو اب اس کو اپنی مرضی سے آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، یا تو کاٹنا پڑے گا یا جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بچپن سے تربیت کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو بچپن سے تمہیں اسلامی معاشرت کی تربیت کرنی ہے، اسلامی تہذیب سکھلانی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، ثقافت کے نام پر مختلف لوگوں نے مختلف کلچر متعارف کروا دیے. حتیٰ کہ آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو بھی منع فرمایا کہ انسان اپنے چہرے پر، اپنے جسم کے کسی حصے پہ ٹیٹو بنائے. آج مغربی معاشرت اپنانے کے نتیجے میں انسانوں نے اپنے پورے جسموں پر ٹیٹو بنانا شروع کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اسلام اس سلسلے میں کوئی ہدایات نہیں دیتا. اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے شیاطین کی پرستش شروع کی، اور ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا معاشرت کے نام پر جو باقاعدہ شیاطین کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور شیاطین سے ہدایات لیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو متعارف کروایا گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہیلووین کے نام پر اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، اداروں کے اندر باقاعدہ شیاطین کا دن منایا جا رہا ہے. اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایسے ہوٹل بنائے گئے ہیں، ایسے ریسٹورنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر باقاعدہ جو لوگ کھانا سرو کرنے والے ہیں، جو لوگ استقبالیہ کے اندر ہیں، وہ لوگ باقاعدہ شیاطین کی اور انتہائی بدنما شکلیں اس کے ماسک پہن کے استقبال کر رہے ہیں. ذہنی طور پر بچوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ شیاطین کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کی خدمت کرنے والی چیز ہے، آپ کا استقبال کرنے والی چیز ہے. اور یاد رکھیے کہ جب کسی کے دل کے اندر کسی کی اہمیت اور اس کی ہولناکی کم ہو جاتی ہے تو اس کو اپنانے میں دیر نہیں لگتی. ایک وقت تھا کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیون لگا ہوا کپڑا پہن لیتا، لوگ کہتے کیا غریب ہو تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے. اور آج تہذیب کے نام پر پھٹی پرانی پینٹیں، وہ پینٹیں جو انسان کچرے میں ڈال دیتا ہے، وہ پینٹیں ہزاروں ڈالر کے اندر فروخت ہو رہی ہیں چونکہ فیشن کا حصہ بن گئی. باقاعدہ پینٹیں بنا کر ان پینٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جتنا زیادہ پھٹی ہوئی پینٹ ہوگی اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوگی، جتنا زیادہ بدرنگی پینٹ ہوگی اتنی زیادہ قیمتی ہوگی. یہ سب معاشرت کے نام پر ہو رہا ہے، ثقافت کے نام پر ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ثقافت کے نام پر رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں قوم کی ثقافت ہے، فلاں قوم کی ثقافت ہے، فلاں قوم کی ثقافت ہے، کیونکہ ہم نے معاشرتی زندگی کو اسلام سے نکال دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف عبادات کا مذہب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عبادات کی اہمیت نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ روزے کی اہمیت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کی اہمیت نہیں، اس کے بغیر دین نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نے عبادات ادا کر لی، معاشرتی زندگی اور معاشرتی زندگی کی تربیت ہمارے ذمے میں نہیں ہے، بلکہ موبائل معاشرتی زندگی تربیت کریں گے، بلکہ فیشن شو معاشرتی زندگی تربیت کریں گے. جو معاشرے کے اندر چیز ان ہو جائے گی وہ چیز معاشرے کا فیشن بن جائے گی. ایک وقت تھا کہ انسان بغیر بنیان کے کپڑے، بغیر آستین کے کپڑے پہن کے معیوب سمجھا جاتا تھا. آج مہنگے ترین کپڑے شمار کیے جا رہے ہیں جن کے اندر آستینیں نہیں ہیں، جن کے گلے اتنے بڑے ہیں کہ اتنے بڑے گلے ہونے نہیں چاہیے، جو اتنے سی تھرو ہیں، اتنے باریک ہیں، اتنے باریک ہونے نہیں چاہیے. شلواریں اور پیجامے اتنے چھوٹے ہو رہے ہیں کہ پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں.
اور اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لنگی پہن کے اپنی پنڈلی کھول دے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، اجڑ گنوار سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ سوچئے کہ ہم معاشرتی زندگی سے دستبردار ہو کر ہم نے کتنے راستے کھول دیے، کتنی معاشرتی برائیاں ہمارے دین کا حصہ بن گئی، ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی، ہمارے خانگی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ایک صحابی حضرت عمر بن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، اور میں کھانا کھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تو فکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ جو ادھر ادھر چل رہا تھا۔ حالانکہ معصوم بچے کو انسان کہتا ہے چلو جیسے کھا رہا ہے بڑا ہو جائے گا، سیکھ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ معاشرتی زندگی سکھلا رہے ہیں، معاشرتی زندگی کی بنیادی باتیں سکھلا رہے ہیں جس سے انسان کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کل بما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ 3 آداب سکھلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پانی پینا، جو انسان کا نجی معاملہ ہے، انسان کی نجی ضرورت ہے، اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا کشرب البعیر، ایک دم گٹاگٹ کر کے مت پی جانا جیسے اونٹ پی جاتا ہے۔ واشربوا مثنا وثلاثا، تم 2 سانس میں 3 سانس میں پیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء، کہ تم پانی کے اندر سانس چھوڑو، اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بچا ہوا گلاس استعمال نہ کیجیے، تو ہم اس کو اٹھا کے دور رکھ دیتے ہیں کہ بیمار کا گلاس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی معاشرت ہے کہ تم پانی کس طرح پیو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب قائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھلائے، پانی کے آداب سکھلائے، دعوت کے آداب سکھلائے، سلام کے آداب سکھلائے، جواب کے آداب سکھلائے۔ یہ ساری تہذیب ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ لوگ یورپ سے آتے، کہتے وہاں کے لوگ اتنے اچھے، جانتے نہیں، کہتے ہیلو ہائے، صبح شام جو ہے ایک دوسرے کو ہیلو ہائے کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، تم جو ہے اگر سلام میں پہل کرو گے تو تمہیں ایک انعام یہ ملے گا کہ البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں 100 متوجہ ہوتی ہیں، اور جو سلام میں پہل کرتا 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو کلمات سکھلا رہے ہیں، وہ کلمات انسان کی پوری زندگی پر اور پوری آخرت پر محیط ہے۔ آپ نے ہیلو کہا، ہائے کا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کہا السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، تمہیں برکت نصیب ہو۔ 3 دعائیں صبح سے شام تک اگر 10 آدمی نے سلام کیا یا 100 آدمی نے سلام کیا، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ کسی ایک کی دعا کو قبول نہ کرے ہمارے حق میں۔ یہ اسلامی معاشرت ہے، یہ اسلامی آداب ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ اسلام نے کوئی تہذیب نہیں دی ہے، اسلام نے کوئی کلچر نہیں دیا، لہذا ہم کلچر کے اندر آزاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تربیت فرمائی کہ ایک صاحب اول جلول لباس پہن کے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الہ کا مال، تمہارے پاس کچھ مال وال ہے؟ تو وہ صاحب کہیں گے نعم اعطانی اللہ من الابل والغنم والرقیق والخیل
والذهب والفضة، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت دولت عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت جس بندے کو حاصل ہوئی وہ بندے کے جسم پر وہ نعمت نظر آئے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی ڈیسنٹ طریقے سے زندگی گزارنا، ایک مہذب طریقے سے زندگی گزارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا. ایک صاحب آئے، ان کے بال پراگندہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ان صاحب کے پاس ایسا کوئی سامان نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو سلجھا لیں ہوں. ایک صاحب میلے کپڑے پہن کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیں. یہ تہذیب ہے، اور بچپن سے یہ تہذیب سکھلائی گئی ہے مرتے دم تک. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اسلامی تہذیب کے اندر یہ بھی سکھلایا گیا کہ اگر کسی کی بیماری ہو، کسی کی آزاری ہو، تو تمہیں تیمارداری کیسے کرنی ہے، اس کو کیا کلمات کہنے ہیں. یہ تہذیب ہے، یہ معاشرت ہے. اور پھر اگر کسی کا انسان کا وقت قریب آ جائے تو اس کے پاس کھڑے ہو کے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بجائے تم آہستہ آہستہ کلمہ پڑھو، لیکن کلمے کی تلقین اس کو نہ کرو، کیونکہ نزع کی شدت اتنی ہوتی ہے کہیں اس کے منہ سے غلط جملہ نہ نکل جائے. تم خود آہستہ آہستہ ورد کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو اسلامی تہذیب کا یہ حصہ ہے کہ اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، اور نماز کی جگہوں پہ خوشبو لگاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو ان کپڑوں کے اندر اس کی تدفین کا، اس کو کفن دو، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے تم لے کے چلو اور سب اس کے ساتھ شریک ہو. جو جنازے میں شریک ہوا 1 قیراط، اور جو تدفین کے اندر شریک ہوا 2 قیراط، جو احد پہاڑ سے بڑے ہیں. اسلامی تہذیب جو ہے انسانوں کو جوڑتی ہے، اجتماعی زندگی پرسکون گزارنا سکھلاتی ہے. مغربی تہذیب انسان کو تنہا کرتی ہے. پرسنل لائف کے نتیجے کے اندر باپ بھی گیا ہاتھ سے، ماں بھی گئی ہاتھ سے، بہن بھائی بھی گئے ہاتھ سے، اور پھوپھیاں، چچیاں، دادی، نانی، سب، پورا خاندان، پورا کنبہ اجڑ گیا کہ میں اپنی پرسنل لائف کے اندر آزاد ہوں. اور اسلام کہتا ہے کہ تم ایک ساتھ کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو تم چاہتے ہو کہ اگر تمہارے رزق میں برکت ہو، تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت ہو، تم صلہ رحمی کرو. یہ ہے اسلامی تہذیب. اسلامی تہذیب کے اندر سکھلایا گیا ہے کہ تم خالی پیٹ ہو اور کوئی ضرورت مند آ گیا تو تم اس کو کھانے میں شریک کر لو، کیوں؟ طعام الواحد یکفی اثنین، ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا. طعام الاثنین یکفی 4، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ پیٹ میں چلا جائے گا. یہ ہے اسلامی تہذیب. اور پھر اسلامی تہذیب کے اندر یہ تک سکھلایا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہر وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے یہ میرے دستے قدرت پہ نہیں تھا. کون ہے جو زمین کو قابل کاشت بنائے؟ کون ہے زمین کے اندر مختلف قسم کے ایسے کیمیکلز اور ایسی چیزیں پیدا کرے جس کے نتیجے میں فصل تیار ہو؟ کون ہے جو زمین کے اندر دانہ بونے کے بعد اس زمین کو، مضبوط ترین زمین کو پھاڑ کر کوپل کی شکل میں نکلے؟ کون ہے جو ہوائیں عطا کرے؟ کون ہے جو بارشیں عطا کرے؟ کون ہے جو سورج کی کرنیں عطا کرے؟ کون ہے جو چاند کی کرنیں عطا کرے؟ کون ہے جو ایک ہی زمین سے ایک طرف لال رنگ کی دال نکل رہی ہے، ایک طرف پیلے رنگ کی دال نکل رہی ہے، ایک طرف سفید رنگ کی دال ہے، کہیں ماش کی دال ہے، کہیں چنے کی دال ہے، کہیں جو ہے ملکہ مسور ہے؟ یہ نعمتیں کس نے پیدا کی؟ ایک کالی مسور ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین کے اندر ایک ہی وقت میں دانہ ڈالا گیا، ایک ہی وقت میں بیج ڈالا گیا. اب مسور کی دال کھائیے، اس کی لذت الگ، اس کی خوشبو الگ. چنے کی دال کھائیے، اس کی لذت الگ، اس کی خوشبو الگ. آپ جو ہے کالی مسور کھائیے، اس کی لذت الگ، اس کی خوشبو الگ. چاول کی بے شمار قسمیں، ہر چاول کا ذائقہ الگ، ہر چاول کا سائز الگ، ہر چاول کی خوشبو الگ. یہ کون سی ذات ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تم اگا رہے ہو، یہ سب کچھ ہم نے اگایا ہے. اللہ میاں فرما رہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون.
یہ جو پانی برسا رہے ہیں، ہم برسا رہے ہیں یا تم برسا رہے ہو؟ اسلامی معاشرت میں قدم قدم پر یہ احساس دلوایا گیا ہے تم کسی طاقت کے زیر سایہ ہو، اور وہ طاقت وہ اللہ کی طاقت ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو علام الغیوب ہے، جو قادر مطلق ہے۔ اس اللہ کے نعمتوں کو تم لطف اندوز ہو رہے ہو۔ آپ سوچئے، سورج کی اپنی تاثیر ہے، وہ فصل کو پکا رہی ہے، چاند کی اپنی تاثیر ہے، وہ ذائقہ پیدا کر رہی ہے، ہواؤں کی اپنی تاثیر ہے کہ ان کو حرکت دینے کی وجہ سے وہ اس کے جو بالیاں نکل رہی ہیں، جو اس کے گچھے تیار ہو رہے ہیں، اس پر اثر انداز ہو رہی، ورنہ حبس کی بنیاد پر وہ فصل تباہ ہو جائے۔ کون ہے وہ ذات؟ اس ذات نے معاشرت عطا کی ہے، اس ذات کے ذریعے سے عطا کی ہے جو کامل اور اکمل ہے، جو خاتم النبیین ہے، اور وہ دین عطا کیا ہے جو خاتم الادیان ہے، وہ تہذیب عطا کی ہے جو خاتم التہذیب ہے۔ آج پہلے باقاعدہ بچوں کی نگرانی کی جاتی تھی کہ اس نے سیدھے پاؤں کے اندر چپل پہنی ہے یا پہلے الٹے پاؤں میں پہنی ہے۔ باقاعدہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہماری والدہ آواز دے رہی سیدھے پاؤں، آج تک وہ آواز کانجوں میں گونج رہی ہے کہ الٹے پاؤں میں چپل پہلے نہیں پہننی۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے باقاعدہ تلقین کی جا رہی، کھانا کھاتے ہوئے باقاعدہ کہا جا رہا ہے ہاتھ دھو کے آؤ، بیٹھ کے کھاؤ، دسترخوان لگا کے کھاؤ، عاجزی سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ یہ احساس دلایا جا رہا ہے یہ کھانا تمہارے دست قدرت میں نہیں تھا۔ ایک کھانے کے اندر بے شمار نعمتیں، کھانا کا مل جانا یہ ایک نعمت، کھانے کا لذیذ ہونا یہ ایک نعمت، کھانے کا مزاج کے مطابق ہونا ایک نعمت، بھوک کا لگنا ایک نعمت، عزت کے ساتھ مل جانا ایک نعمت، اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنا ایک نعمت، راحت کے ساتھ ملنا ایک نعمت، اور ہم نے ایسے ہی کھا لیا اور ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم پر جادو ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو اگر تم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوگے تو شیطان کہتا ہے اپنے شتونوں سے کہ دیکھو تمہارے لیے یہاں رہائش کا کوئی انتظام نہیں، اور انسان بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اب کوئی اور گھر تلاش کرو، کوئی اور جگہ کھانا تلاش کرو۔ ایک موقع پہ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کو سکھلانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تھال کے اندر سرید رکھی ہوئی تھی، اور اتنے میں کیا ہوا، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور وہ ہاتھ ڈالنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ایک دیہاتی آیا جلدی سے اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے کے نبی کے ساتھ اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور فرمایا کہ شیطان ان دونوں کے ذریعے سے اپنے لیے کھانا حلال کرنا چاہ رہا تھا، اور اس وقت شیطان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ایسے جیسے اس دیہاتی اور اس بچی کے ہاتھ۔ نبی کے ساتھ سکھلا دیا، بتلا دیا کہ تمہارے اوپر جو جادو تم خود کر رہے ہو، کیونکہ جب تم اللہ کا نام لے کے کھاتے نہیں ہو تو شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے، یعنی شریک ہونے کا مطلب یہ کہ شیطان کے وسوسے، شیطان اپنی طاقت کے ذریعے سے تم کو مختلف مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ تم سے بڑا جادوگر کون ہے اور تم سے بڑا عامل کون ہے؟ کیونکہ تم نبی کے متبع ہو، تم نبی کی امتی ہو، خاتم النبیین کی امتی ہو، ذرا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، شیطان کی اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت امیہ بن خلف تو نہیں، ان کے والد کا نام یاد نہیں آ رہا، حضرت امیہ بن محشی، یہ ایک صحابی ہے، وہ کھانا کھا رہے تھے، نبی کے وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تھوڑا سا کھانا بچ گیا تو انہوں نے کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی مصلحت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ امیہ بن محشی کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی،
اور آخری نوالے کے بعد ان کو یاد آیا تو انہیں بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھی تو شیطان نے سارا کھانا الٹ دیا. تو میں اس سے مسکرا رہا تھا کہ شیطان کیسے نا امید ہو کے جا رہا ہے. یعنی نبی نے آپ کو یہ تک سکھلا دیا کہ اگر بسم اللہ والا برکت اللہ بھول گئے تو درمیان کے اندر آخر کے اندر بھی تمہیں یاد آ جائے بسم اللہ اولہ آخرہ کہہ دو، تمہارا کام بن جائے گا. اور ویسے بھی میں نے جیسے نعمتیں گنوائیں، یہ نعمتوں کا استحضار کر کے کھاؤ. لذت نعمت ہے، کھانے کا مزاج کے مطابق ہونا نعمت ہے، مسالوں کا برابر ہونا نعمت ہے، راحت کا ہونا نعمت ہے، بھوک لگنا نعمت ہے، کھانے کا ہضم ہونا نعمت ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ لطف اندوز ہو کے کھانا ایک نعمت ہے. ان نعمتوں کا استحضار تو کرو. کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا. اچھا ایک عجیب بات عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ رزق، ہم تو رزق کی دعا کر رہے ہیں، رزق ہم کو مل نہیں رہا. سمجھتے ہیں کہ رزق کا تعلق صرف پیسے سے ہے، حالانکہ رزق آپ کی خوبصورتی بھی ہے، رزق آپ کی آنکھیں مکمل ہونا بھی ہے، رزق آپ کی رنگت بھی ہے، رزق آپ کی صحت بھی ہے، رزق آپ کا مال بھی ہے، رزق آپ کا گھر بھی ہے، رزق آپ کی راحت و سکون والی زندگی بھی ہے، رزق آپ کے اچھے گھر والے ہونا بھی ہے، رزق آپ کا لباس بھی ہے، رزق آپ کی صحت بھی ہے. یہ سارے رزق ہیں. کتنے لوگ ہیں دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن صحت نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، معاشرتی زندگی کو سیکھنے کے لیے ہمیں یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یورپ کے طور و طریقے اپنانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری معاشرتی زندگی لے کے آئے ہیں، اور معاشرتی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے تک کہ تمہیں جنازہ کیسے پڑھنا ہے، تمہیں جنازے کو اٹھا کے کیسے لے کے جانا ہے، تمہیں تدفین کیسے کرنی ہے، کس عزت کے ساتھ تدفین کرنی ہے، کیا کیا تمہیں پڑھنا ہے، اور اس کے انتقال کے بعد تمہیں کس طرح ایصال ثواب کرنا ہے، اور کس طریقے سے، یہ پورا ایک تہذیب ہے. انسان اگر خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتا رہے تو تہذیب چلتی پھرتی نظر آئے گی. ڈسپلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا ہے. اور ہم کہتے ہیں یورپ میں بڑی ڈسپلن ہے. تو بھائی یورپ میں ڈسپلن وہ سیکھ کے آئے ہیں اسپین سے. اگر آپ 300-400 تاریخ پیچھے چلے جائیے تو اجڑ گوار قاتل اور قبائلی لڑائیوں سے بھرے ہوئے گندے غلیظ ملیچے یہ یورپین تھے. اسپین نے ان کو تہذیب دی ہے. اسپین نے تہذیب دینے کا مطلب یہ کہ اسلام نے ان کو تہذیب دی. اور ہم نے جو ہماری تہذیب تھی وہ تہذیب اٹھا کے پھینک دی، اور ہم مغلوب ہونے کے نتیجے میں ان کی تہذیب کو للچا کے دیکھ رہے. اسلامی تہذیب کے اندر شادی ہے، اور مغربی تہذیب کے اندر یاریاں ہیں. اسلامی تہذیب کے اندر آزادی ہے، مغربی تہذیب کے اندر آزادی کے نام پر آوارگی ہے. اس کا نام آزادی رکھ دیا. کوئی پیشاب کا نام زمزم رکھ دے تو وہ زمزم نہیں بن سکتا. تو اسی طریقے سے کوئی غلاظت کا نام تہذیب رکھ دے وہ تہذیب نہیں بن سکتی. آپ ایک مکمل دین پر عمل کرنے والے امتی ہیں. آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ اسلامی تہذیب کیا ہے. آپ کو سیکھنا پڑے گا اور سکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب کیا ہے. کس طریقے سے مسافہ کرنا یہ تک سکھلایا گیا. اس میں کیا اجر ملے گا یہ تک سکھلایا گیا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کرتے. یہ اسلامی تہذیب ہے کہ اپنے بڑوں کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنا کھانا شروع مت کرو. یہ اسلامی تہذیب ہے. یہ اسلامی تہذیب ہے کہ کسی کو کس طریقے سے پیش کیا جائے. یہ اسلامی تہذیب ہے جو پیش کرے تو اس کے جواب میں کیسے جزاک اللہ کہا جائے، کیسے اس کا شکریہ ادا کیا جائے. کسی کے گھر کھانا کھاؤ تو کس طریقے سے اس کو دعا دو، اکل طعام الابرار افطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ. اور یورپی تہذیب ہے تھینک یو بائے
نہ اس کا کوئی ثواب، نہ کوئی عقاب، نہ کوئی دعا، صرف ایک کلمہ ہے۔ اور اسلام دعائیں سکھلا رہا ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور ہم سب کو اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔